بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاست کی قسمیں اور احکام۔ نجاست گندگی کو کہتے ہیں۔ تو نجاست کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اس کے کیا احکام ہے، کیا حکم ہے شریعت میں، یہ دیکھیں۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نجاست غلیظہ اور نمبر دو نجاست خفیفہ۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ، نجاست غلیظہ کس ناپاکی کو، کس گندگی کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، خون، آدمی کا پیشاب، پاخانہ، منی، شراب، کتے بلی کا پیشاب، پاخانہ، سور کا گوشت اور اس کی ساری چیزیں، گھوڑے، گدھے، کھچر کی لید، گائے، بیل، بھینس وغیرہ کا گوبر، بکری، بھیڑ کی مینگنی، غرض کے سب جانوروں کا پاخانہ، مرغی، بطخ، مرغابی کی بیٹ، سب حرام جانوروں کا پیشاب، چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب، پاخانہ، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست خفیفہ، حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب، جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب، یہ سب نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست، اور غلیظہ یعنی بھاری نجاست، بڑی نجاست۔ تو چھوٹی نجاست اور بڑی نجاست۔ اب نجاست غلیظہ کا حکم دیکھیے۔ جو نجاست غلیظہ ہے، جو بڑی نجاست ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ نجاست غلیظہ میں سے پتلی بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر معاف ہے، زیادہ ہو تو بغیر دھوئے نماز درست نہیں۔ نجاست غلیظہ اگر پتلی ہے، پتلی بہنے والی چیز ہے، تو کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو ہتھیلی کے گہراؤ، یہ ہتھیلی جو ہوتی ہے، ہتھیلی کے بیچ میں جو تھوڑا سا گڈھا ٹائپ میں جو حصہ ہے، یا 1 درہم کے بقدر آپ کہہ لیجیے، اتنا معاف ہے۔ اگر زیادہ ہے تو پھر دھونا پڑے گا۔ یہ نجاست غلیظہ پتلی چیز۔ نجاست غلیظہ میں گاڑھی دلدار چیز لگ جائے تو 4.5 ماشا وزن کے برابر معاف ہے، زیادہ ہو تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ پتلی چیز، نجاست غلیظہ میں پتلی چیز جیسے پیشاب ہے، پتلی چیز ہے، شراب وغیرہ ہے، کتے بلی کا پیشاب وغیرہ ہوا، یہ پتلی چیز ہے۔ اگر یہ کپڑے میں لگ جائے تو 1 درہم کے بقدر معاف ہے، آپ نماز پڑھ لیے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر 1 درہم سے زیادہ لگا ہوا ہے تو پھر آپ کو دھونا پڑے گا۔ آپ دھو لیجئے، پورا کپڑا کو دھونا ضروری نہیں ہے، جتنے حصے میں نجاست لگی ہوئی ہے اس حصے کو دھو لے تو صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نجاست غلیظہ گاڑھی ہے، جیسے پاخانہ ہے، تو اس طریقے کا گدھے گھوڑے کا لید وغیرہ ہے، اس طریقے کا اگر چیز ہے تو وہ 4 ماشا وزن کے برابر معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو پھر دھونی پڑے گی اور نماز۔ ایسے اگر تھوڑی سی بھی لگی ہے تو آدمی دھو کے ہی نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر اس سے پتہ نہیں چلا اور نماز پڑھ لیا، بعد میں دیکھا کہ میرے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی تھی، تو اس صورت میں ہے کہ آپ نماز کو دہرائیں گے یا پھر وہ نماز کافی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ دیکھ لیں کہ نجاست کیسی نجاست ہے، غلیظہ ہے یا خفیفہ ہے۔ غلیظہ ہے تو پتلی بہنے والی چیز ہے یا پھر گاڑھی چیز ہے، بہنے والی چیز ہے
تو آپ دیکھ لیں کہ اگر 1 درہم سے کے برابر ہے تو پھر آپ کی کپڑا پاک ہے، آپ کی نماز ہو گئی، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ کپڑا دھو کر پہن کر نماز پڑھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر غلیظہ یعنی گاڑھی چیز ہے تو آپ اس کو دیکھ لیے کہ 4 ماشا وزن کے برابر ہے تو معاف ہے، نماز ہو گئی، اور نہیں زیادہ ہے تو پھر آپ کو دھو کر دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، اور نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ نجاست غلیظہ کا حکم ہے۔ اب نجاست خفیفہ کا حکم۔ نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصہ میں لگی ہے اس کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں۔ مثلاً آستین میں لگی ہے تو آستین کے چوتھائی سے کم ہو۔ یہ نجاست خفیفہ کا حکم۔ نجاست خفیفہ کو کیا ہے؟ حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب، جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ، گھوڑے کا پیشاب وغیرہ۔ تو یہ ہے کہ یہ کپڑے کا جس حصہ میں لگا ہے، آستین میں لگا ہے تو آستین کا چوتھائی سے کم ہے، کم میں لگا ہے تو معاف ہے۔ اگر دامن میں جیسے لگا ہے تو دیکھیں گے کہ دامن کی چوتھائی، دامن کا جو حصہ ہے اس کی چوتھائی سے کم حصے میں اگر نجاست خفیفہ اگر لگی ہے تو معاف ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو جس حصے میں، کپڑے کے جس حصے میں لگا ہے یا بدن کے جس حصے میں لگا ہے تو آپ کو اس کا چوتھائی دیکھنا پڑے گا۔ آستین ہے تو آستین میں لگا تو آستین کا چوتھائی دیکھنا پڑے گا، دامن میں تو دامن کا چوتھائی، یا پائجامہ ہے 1 پیر کا تو جس حصے میں لگا ہے اس کی چوتھائی دیکھنی پڑے گی کہ اس کی چوتھائی، اس کے 4 حصے، اس حصے کا اگر 4 حصے کیے جائے تو 1 حصے سے کم حصے میں اگر وہ نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو معاف ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز معاف نہیں ہے۔ پاک کرنے کا طریقہ، نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ۔ مسئلہ، اگر دلدار چیز لگ گئی ہو جیسے پاخانہ، خون وغیرہ تو اتنا دھوئے جس سے نجاست چھوٹ جائے اور دھبا جاتا رہے۔ اگر پہلی دفعہ میں چھوٹ جائے تو 2 مرتبہ اور دھو لینا بہتر ہے۔ اگر دلدار چیز لگی ہو تو اس کو دھونے کا طریقہ اتنا ہے، ایسے ہے کہ اتنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور نجاست کا جو دھبا ہے، داغ، وہ چھوٹ جائے۔ اگر پہلی بار میں چھوٹ جائے تو 2 مرتبہ اور دھو لینا چاہیے، دھو لینا بہتر ہے، مطلب 3 مرتبہ دھو لے پھر پورا۔ مسئلہ، اگر پیشاب کے مثل کوئی نجاست ہے تو 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے، اور تیسری مرتبہ اپنی طاقت بھر نچوڑے ورنہ کپڑا پاک نہ ہوگا۔ تو اگر جیسے پیشاب وغیرہ لگ گیا ہے تو اس کو 3 مرتبہ دھونا ہے، ہر مرتبہ دھوئے، پانی ڈال کے اچھا سے دھوئے، پھر اس کو اچھا سے نچوڑے، اتنا نچوڑے کہ پانی کے قطرہ ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوسری مرتبہ اسی طریقے سے دھوئے اور دوسری مرتبہ بھی اس طرح نچوڑے کہ پانی کے قطرہ گرنا بند ہو جائے، پھر اسی طریقے سے تیسرے مرتبہ بھی دھوئے اور دھونے کے بعد نچوڑے، تو ہر مرتبہ نچوڑنا ہے دھونے کے بعد، اس طریقے سے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ مسئلہ، اگر نچوڑی جانے والی چیز نہ ہو، مثلاً قالین وغیرہ، تو 1 مرتبہ دھو کر چھوڑ دے، پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر دھوئے، اسی طرح 3 مرتبہ دھوئے۔ قالین وغیرہ ہے، گدا وغیرہ ہے تو اس کو 3 مرتبہ دھونے کی صورت یہ ہے کہ 1 مرتبہ دھو کر اس کو کہیں پر ٹانگ دے، دیوار وغیرہ میں کہیں پر بھی، تو جب اس کا ہر قطرہ، جب پورا پانی اس کا گر جائے اور 1 قطرہ بھی نہ ٹپکے تب پھر اب دوبارہ دھوئے، دوبارہ دھونے کے بعد پھر چھوڑ دے، جب پھر دوبارہ پانی سوکھ جائے اور قطرہ اس کا ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر تیسری بار دھوئے، تو اس طریقے سے اس کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، تو یہ دھونے کی صورت ہوگی۔